تاج میرے پاس، شاہی میرے پاس، نیزہ بردار میرے پاس، تیر انداز میرے پاس، فوجی میرے پاس، تخت و تاج میرے پاس، سلطنت میرے پاس، ضمیر بیچنے والے میرے پاس، قلم بیچنے والے میرے پاس، غیرت بیچنے والے میرے پاس۔ یزید خاموش ہوا، علی کے علی بیٹے کے چہرے پر پنج تک کی غیرت کی سرخی نمودار کی۔ جلال آمیز لہجے میں بادشاہ نے جواب دیا۔ بادشاہ نے فرمایا اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی شرم تو پھر بھی نہیں آتی، مانگ تو وہ بھی حسین سے رہا ہے۔ سوال ہی تو وہ بھی حسین، سوال تو وہ بھی مجھ سے کر رہا ہے۔ بیعت کا مطالبہ تھا، یہاں پورا نظام بدل جاتا اگر یہ بیعت سے انکار نہ ہو۔ یہ ایک انکار سارے سجدے بچا گیا۔ تقاضا تھا یزید کا، بیعت کا سر تقاضا تھا یزید کا، مایوس اس در سے نہ کوئی سوالی گیا، بیعت نہ کی مگر سر دے دیا اسے، ارے اس گھر سے جو یزید کی حالی نہیں گیا۔ توجہات ہیں آپ توجہ فرمائیے۔ ماشاءاللہ فرزند مصطفیٰ سے بیعت کا مطالبہ تو نہ بادشاہ نے کرنی تھی، نہ کی، بنتی ہی نہیں تھی۔ اس نے مشیروں کو طلب کیا، میں فضائل پڑھا اس نے مشیروں کو بلایا تو مشورہ دو حسین بیعت کر۔ کس نے کہا طاقت کا استعمال کر، کس نے کہا دولت کا استعمال کر۔ ایک مشیر نے کہا حسین سے کہے یا تیری بیعت کرے یا مدینہ چھوڑ۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں فضائل کا فکر حاصل کرنا۔ ملعون نے اعلان کیا یا میرے ہاتھ کو بیعت کر یا مدینہ چھوڑ۔ فکرہ بڑا عظیم ہے اگر آپ نے قدر کرنا۔ بادشاہ نے فرمایا کہیں تو یہ تو نہیں سوچتا کہ ہماری عزت مدینے میں رہنے سے ہے؟ یاد رکھ مدینے کی عزت ہماری وجہ سے ہے۔ شاباش، یہ بولنے کا حق ہے جیسے اب بول رہے ہیں آپ۔ اور مدینے کی عزت ہماری وجہ سے، میں فرزند رسول بیعت نہیں کروں گا۔ فکر سنیے گا، قدر کیجیے گا، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں۔ بیعت نہیں کروں گا، مدینہ چھوڑ دوں، لیکن میں ہوں محمد مصطفیٰ کا بیٹا۔ اگر میں نے آج مدینہ چھوڑ دیا پھر میرا وعدہ ہے اسے چھوڑوں گا وہ منورہ کہلائے گا، اسے بساؤں گا وہ معلیٰ ہو جائے گا۔ بادشاہ نے مدینہ چھوڑ دیا، بیعت ملعون نہ کی۔ 3 شعبان کو مکہ ہے۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کعبے کو یہ گھر پیارا ہے، اس گھر کو یہ کعبہ پیارا ہے۔ ایک اور مشورہ ملا اس کو، اس نے پھر یا میرے ہاتھ میں بیعت یا کعبہ چھوڑ۔ فکریں قیمتی ہیں اگر آپ نے توجہ فرما لی۔ بادشاہ نے فرمایا اسے بتا دیں میں ساقی کوثر کا بیٹا ہوں، میں کعبے میں آنے والے کا بیٹا ہوں۔ اگر آج حج کے قریب بیعت تو میں کروں گا نہیں، حج کے قریب حسین نے کعبہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک کے لیے قانون بن جائے گا، جو حج کے دن کعبے میں آئے گا ایک حج کا ثواب ملے گا، جو میری قبر پہ ہوگا 70,000 حج کا ثواب ملے گا۔ اللہ کو سلامت و آباد۔ بادشاہ نے کعبہ چھوڑ دیا، بیعت نہ دو کربلا آ گیا، پھر فضائل پڑھا۔ دریا کے کنارے خیمہ زن ہو۔ ملعون نے پھر کہا، کسی نے مشورہ دیا کہ پانی کی بنیادی ضرورت ہے۔ ملعون نے کہا یا میرے ہاتھ بیعت کر یا دریا کے کنارے سے خیمے کر۔ بادشاہ نے فرمایا بیعت تو نہیں کروں گا، خیمے ہٹا دوں گا، لیکن پہچان میں ساقی کوثر کا فرزند ہوں۔ اگر آج دریا سے میں نے خیمے ہٹا دیے پھر قیامت تک کے لیے قانون بن جائے، قیامت تک جو بھی باضمیر اور غیرت مند جب بھی پانی پیے گا مجھ پہ درود بھیجے گا، تجھ پہ لعنت بھیجے گا۔ مطالبہ وہی بیعت۔ یہ ساری جو سلسلہ ہے یہ بیعت کا۔
بیعت کے انکار کے بعد ہی نتیجے میں جنگ کربلا ہوئی، لڑائی ہوئی یا جو بھی ہوا، لیکن وہ بیعت کے مطابق سے انکار کرتے، چونکہ ملعون کو یقین تھا کہ میری بیعت سے کوئی انکار کرے گا، طاقت ہی نہیں تھی۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ صرف حسین ہی سے بیعت کو لینی، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا اگر ساری دنیا میں بیعت حسین کر لیں، ساری دنیا نہ کریں تو سمجھے پورے جہان نے کر فکر آج کر رہا ہوں، کیونکہ اس وقت شریعت کتابوں میں نہیں تھی، شریعت وہی تھی جو حسین کرتے تھے۔ بڑے عزاداری کے مرکز میں کھڑے ہو کے پڑھ، بادشاہ نے بیعت نہیں، اور ایک ہی جواب کہ مجھ جیسا اس جیسے کی، جو ہے اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ وہ کہہ دیا، یہ ظاہر ایک فکر ہے، ظاہر اس میں راز بہت زیادہ ہے اور بہت گہرے راز ہے۔ یہ آج تک جو پریشانی چل رہی ہے، آج تک کس چیز کی پریشانی؟ کل بھی یزید پریشان تھا، آج بھی پریشان ہے، حسین کل بھی مطمئن تھا، آج بھی مطمئن ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اچھا کل کی جو پریشانی ہے اسے چھوڑ دی، آج کی پریشانی سمجھ میں آتی، گلی گلی میں حسین کا علم ہے، پرچم ہے، لوہا ہے، ماتم ہے، سبیل ہے، ظاہر ہے یزیدیت کو پریشان ہونا ہے۔ کل کیا پریشانی تھی؟ کل جب تک بھی تھا، تاج بھی تھا، شاہی بھی تھی، بادشاہی بھی، تو کیا پریشانی؟ یہ دو کس نے پڑھا؟ ظلم کے رخ میں خوف طاری، کٹ گیا سر بیان جاری ہے۔ اکثر ٹیلی ویژن پر بھی لوگ بیٹھے کہہ دیتے ہیں کربلا میں دو شہزادوں کی جنگ ہوئی کہ آپس میں افراد آ گئے، لیکن شروع میں بڑا پروپیگنڈا ہوتا رہا، بچوں کو پریشان کیا جاتا رہا۔ دو شہزادوں کی جنگ تھی، دو شہزادے لڑا کرتے تھے، بادشاہ لڑا کرتے تھے، دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ میں دو مصروں میں جواب دیتا ہوں، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، سمجھ گئے تو آپ بول پڑیں گے۔ ظلم کے رخ میں خوفداری ہے، کٹ گیا سر بیان جاری ہے، صبر اور ظلم کا تقابل کیا، ایک شہنشاہ ایک بھکاری ہے۔ صبر اور ظلم کا تقابل ایک شہنشاہ۔ میرے والد گرامی کی ایک نظم ہے اور بڑی مشہور ہے، شرافہ۔ وہ شکر ہے کہ مجھے نظر آ گئی واقعی میں۔ بھائی میں نے کہا بیٹھو، جنہوں نے بار بار مجھے بار سنت کی، میں نے کہا چلو مومن کا حکم میں پورا کروں گا، پھر سب میں پڑھی نہیں ہے۔ یہ مکالماتی تھا، مکالمہ ہے، اور یہ ان کا تخیل تھا، یہ ان کا ایک کام تھا، وہ بڑے لوگ تھے۔ یہ زمین اور آسمان کا مکالمہ ہے۔ پتہ نہیں آپ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں نے سنا ہوا ہے پہلے، جنہوں نے نہیں سنا پہلے تو جب سنیں گے تو محسوس ہوں گے۔ زمین و آسمان کا مکالمہ ہے، کیونکہ زمین پست ہے، آسمان بلند ہے، تو یہ ازل سے آسمان تانے دیتا رہا زمین، تو پست ہے میں بلند ہوں، تو ادنا ہے میں اعلیٰ ہوں، تو کمتر ہے میں برتر ہوں۔ زمین سہتی رہی، یہ تخیل بھی نہیں کہا، الفاظ بھی نہیں، تو انہوں نے پتہ نہیں کس رنگ میں بیٹھ کے لکھی ہو، بڑی شرافہ تھا۔ تو ایک دن زمین کو پتہ نہیں کیا خیال ہے، اتنا بڑے آسمان کو دیکھ کے مسکرائی اور مسکرا کے کہا اگر اپنی بڑائی پر اتنا ہی ناز ہے تو پھر ابو تراب کی اس کنیز سے مناظرہ کر لیں۔ جو خاموش ہے وہ بے شک خاموش ہے، جو بول رہے ہیں وہ توجہ کرو۔ پھر ابو تراب کی اس کنیز سے کسی نے مناظرہ آسمان نے مشیروں کو بلایا جو ارد گرد تھے، ستارے، چاند، سورج، شاعر کا اپنی تخیل ہوتا ہے۔ یہ زمین جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو ہر طرح سے میری محتاج بھی ہے، مقروض بھی ہے، بادل مجھ سے برستا ہے، زرخیز یہ ہوتی ہے، چاند مجھ پہ طلوع ہوتا ہے، روشنی اس پہ پھیلتی ہے، سورج میرے پاس ہے، اجالے اس کے پاس جاتے ہیں۔
اس نے مجھے مناظر سب نے کہا سرکار آپ کے پاس کیا ہے؟ قبول کیجئے مناظر ٹھیک آپ کیوں؟ پہلا فکر خدا کا سنیے. آسمان نے کہا جب کوئی چھوٹی طاقت بڑی طاقت کو للکارے اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے. ہمت دینا یہ میرا ساتھ دینا. اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا. تقریباً بادشاہ کی سنی ہوگی یہ نظم کیونکہ یہ بہت قدیم نظم ہے, بہت پرانی نظم کی اوائل کی, لیکن لوگوں نے بڑا سہارا ہے. اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور. نہیں سرکار آپ مناظرہ طے کریں جی آپ کی ہوگی, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, سارا کچھ تو آپ کے پاس ہے, تلمبیاں بھی, چھائے بھی, روشنیاں بھی, اجالے بھی. مناظرہ طے ہو, کائنات کا انوکھا ترین مناظرہ طے ہو. آسمان نے زمین سے کہا اس سے پہلے ایسا مناظرہ ہوا نہیں, تیرے اور میرے مناظرہ میں منصف کون ہوگا؟ زمین کہتے پریشان نہ ہو, تیرے اور میرے مناظرہ میں منصف وہ ہوگا جو میرے راستوں سے زیادہ تیرے راز جانتا ہو. مناظرے میں منصف وہ ہوگا جو میرے راستوں سے زیادہ تیرے راز. مناظرہ طے ہو گیا. جنہوں نے مناظرے سنے ہیں, ہم نے تو نہیں سنے, جنہوں نے سنے ہوئے دلیلیں دی جاتی ہیں دو فریقوں کے مابین, جس کی دلیلیں وزنی پڑ جائیں وہ جیت جاتا ہے. ظاہر ہے وہ کلام تھا, اعلیٰ ورفا تھا, اس کی بڑائی کا ناز بھی تھا, حضور توجہ فرمائیے گا. اس نے کہا تو کمتر ہے, پست ہے, تیرے پاس کیا ہے؟ دلیل بھی. کس چیز کو مناظرہ کرا؟ پہلی دلیل بھی ایسی پڑھنی میں نے, سننی آپ. یہ دیواریں بھی بولے تو پھر بولیے. ایک دن بڑے ضرور سے کہنے لگی زمین, آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا. سلام امام حسین آپ کا آباد سلام. ایک دن بڑے ضرور سے کہنے لگی زمین. اتنی مرصع نظم ہے کہ پتہ نہیں کہ الہامی نظم کہی جا سکتی, اس کا ہر لفظ مبتت کا موتی ہے. ایک دن بڑے ضرور سے کہنے لگی زمین, آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا. آسمان کہتے ہیں یہ پہلی دلیل ہے, زمین کہتی ہے ہاں میری پہلی دلیل. مشینوں کو بلایا, میں نہ کہتا تھا مناظرہ نہ کرو. یہ اتنی بڑی دلیل کا جواب ہے کسی کا. سیارے ستارے سب آگے بڑھے, ہمیں اجازت کسی کو نہ ملی. چاند آگے بڑھے, سرکار اجازت مجھے دے, جواب میرے پاس. جواب ایسا دوں گا قیامت تک زمین بھی یاد رکھے. اچھا ٹھیک ہے پھر پڑھ, جواب دے. چاند نے زمین کو دیکھ, دلیل دوہرا. زمین کہتے آیا میرے نصیب میں. تھک گیا ہے تو کتنا وہ چھوٹی رہے, جو بیدار ہے اس کا ہاتھ اٹھنا چاہیے. میں مصرع ہی ایسا پڑھا. زمین کہہ رہی آیا میرے نصیب میں پرچم حسین. آیا میرے نصیب میں آیا. ایک پچھلے ہاتھ جتنے بیٹھے ہوئے ہو ایک دفعہ توجہ فرمائیے. آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا. چاند نے کہا ایک بار پھر دوہرا میں جواب دوں. زمین کہتی آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا. مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ پہ ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتم حسین کا. مطمئن ہو گیا میں, ماشاءاللہ آپ شاید کے لیے آمادہ ہو گئے. ایک دن بڑے ضرور سے, چونکہ اپنا شیر ضائع ہو جائے تو دکھ نہیں ہوتا, لیکن والد گرامی کا کوئی اس کا ضائع ہو جائے تو دکھ پڑا. ایک دن بڑے ضرور سے کہنے لگی زمین, آیا میرے نصیب میں پرچم حسین. مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دے, ہوتا ہے آسمان پہ بھی. آسمان کو حوصلہ ملا. دوسری بات بڑی وزنی کی. پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول. یہ سونے کے قلم سے لکھا جائے نا شیر تو پھر بھی حق ادا. پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول. تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں. یار مجھے ہمت دے میں پڑھ سکتا.
جیسے پڑھنے کا حق ہے ویسے پڑھ سکتے، ان کی مرضی جیسے بھی بولے. پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نبوت تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں. زمین کے کیا کہا؟ تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں. زمین کے کچھ سوچ کے بعد کر بھول رہا ہے. جب سے جبین صفت نبی مجھ پہ خم ہوئی اس دن سے میں بھی عرش مولا سے کم نہیں. زمین کہتی جب سے جبین صفت نبی مجھ پہ خام ہوئی. کون لکھے گا اسے؟ اس دن سے میں بھی عرش مولا سے کم نہیں. کہنے لگا فلک کے ذرا دیکھ ہے زمین میری بلندیوں کی تو محتاج ہو گئی. زمین کہتے وہ کیسے؟ آسمان کہتے بس ایک شب کو آئے تھے ایک سمت مصطفیٰ. وہ شب جہان میں شب معراج ہو گئی. بڑی وزنی دلیل تھی. زمین کے دلیل بہت اچھی ہے. تو رہا میں بھی ابو طلاب کی دلیل سن. جواب دو دوں کی چہرے پہ سرخی آئے. کہنے لگا فلک کے ذرا دیکھ ہے زمین میری بلندیوں کی تو محتاج ہو گئی. کیسے؟ بس ایک شب کو آئے تھے سب مصطفیٰ. وہ شب جہان میں شب معراج ہو گئی. زمین کے دے چھیڑا ہے تذکرہ شب معراج کا تو سن. میرا خیال ہے کہ تیری دھول بڑھ گئی. نالین مصطفیٰ کی قسم منصفی تو کرتا تجھ سے تو مرتبے میں میری دھول بڑھ گئی. میرا خیال ہے کہ میری دھول بڑھ گئی. نالین مصطفیٰ کی قسم منصفی تو کر تجھ سے تو مرتبے میں. پھر مشیروں کو دیکھا اس کے پاس تو ہر بات کا جواب ہے. تو آپ سرکار وہ گنوائیے نا جو اس کے پاس نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ مشیروں نے مشورہ دیا. آسمان میں بڑی دبنگ آواز میں کہا تو جن کے فیض سے ہے منور و نورزا سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں. زمین کے دن پہلے تو میں خلا کا اڑاتی رہی مذاق. شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں کی ذات میں. مناظرے میں موقع نہیں چھوڑا جاتا. بیٹوں کی بات ہے آسمان کو موقع مل گیا. آسمان کہتا ہے بیٹوں کی تربیت میں بہت ناز بھی نہ کر. کچھ ان میں ہے سخی کئی کنجوس بھی تو ہے. کہنے لگی زمین کے ستاروں کو بھی تو دیکھ. کچھ ان میں نیک ہیں کئی منحوس بھی تو ہے. کہنے لگی زمین کے ستاروں کو بھی تو دیکھ. دیکھیں صدیوں بعد پہ بندہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید پیدا ہوتا ہے اس پہ ایسی الہام کی بارش ہوتی ہے. یہ دو مصرے ہیں یہ الہام ہے صرف الہام ہے. میرے خیال میں اس نہ کوشش ہے نہ کاوش ہے نہ تردد. یہ الہام ہے جو ہم شیر پڑھ رہا ہوں مولوی کے سب یہ پرداز کر کے پڑھا جاتا بھی ہاتھ کرا. بڑوں کو غصہ ذرا چل دیا غصہ آ گیا آسمان. بات کا جواب ہر بات کا جواب. انہوں نے کہا سرکار یہ بات کہیے اس سے ہو سکتا ہے اس کا جواب اس کے پاس نہ ہو کیونکہ اس میں صرف تاریخی راستے ہیں اور کچھ بھی نہیں. آسمان نے دعویٰ کیا اور بہت دبنگ دعویٰ. آسمان کہتا ہے تھوڑا سنبھل کے بات کر بہت زیادہ بڑھنے کی کوشش نہ کر. یہ شہر کہکشاں مولا کا واسطہ دے رہا ہوں جتنے حضرات ایک لمحہ مجھے دیکھیے گا کتاب سے. یہ شہر کہکشاں یہ مہو مہر کے دیا. یہ شہر کہکشاں
اب کم از کم مجھے یہ ٹینشن نہیں ہے کہ آپ الفاظ کے ساتھ سفر نہیں کرتے، مطمئن ہو کے پڑھو. یہ شہر کہکشاں، یہ بہو مہر کے دیار، آسمان کہتے زمین سے، یہ شہر کہکشاں، یہ بہو مہر کے دیار، آ دیکھ تو صحیح میرے دامن میں کیا نہیں. زمین کہتی ہے کیا؟ آ دیکھ تو صحیح میرے دامن میں کیا نہیں. کہنے لگی زمین سر تسلیم خم بجا، سب کچھ ہے میرے پاس مگر کربلا نہیں. کہنے لگی زمین سر تسلیم خم بجا، سب کچھ ہے میرے پاس مگر کربلا نہیں. اب آسمان نے پیدل پہ حملے کیے، پیدل پہ دلیلیں دی. آسمان نے کہا کہ وہ دن بھی تھے، یہ مصرے بہت اچھے مولا، وہ دن بھی تھے کہ جب میری وسعت کے آس پاس رہتا تھا مرکب شاہ کونین گاہ کا. زمین کہتی اتنی سی بات پر تجھے اتنا غرور ہے، کھیلے ہیں میری خاک پہ حسنین یاد کر. آسمان کہتے کر یاد تیرے پاس ہی جھولے کے روپ تھے. تھک تو نہیں گئے، جبریل لے کے آئے ہماری حسین. زمین کہتے تو بھی تو یاد کر کے زمین پر بروز عید ختم رسول بنے تھے سواری حسین. اب آسمان نے کہا اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا سرکار آخری بات، آخری بالکل آخری، جس کا جواب اس کے پاس ہو ہی نہ فیصلہ ہوگا. آسمان نے اپنی طرف سے آخری فکر کیا، سب مشرق کو ساتھ بلایا، کہا کہ اس کا جواب زمین نے دے دیا میں شکست پاؤں. زمین کی طرف کے دیکھا آسمان نے اور کہا غور سے سن اور اس کا جواب دے. سنائے عدوے، سنائے عدوے امن و سکون، آسمان کا زمین کے ساتھ تھا. سنائے عدوے امن و سکون، دشمن بشر، تو ایک بوجھ بن گئی نبیوں کی جان پر. عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہے تیرے ستم، آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر. سکون چھا گیا کائنات میں. بات یہ سی زمین کے جو بڑی وزنی دلیل، ناراض نہ ہو تو دوہرا. آسمان کہتے ہیں عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہے تیرے ستم، آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر. زمین نے جواب تیار ہے، دلیل دوہرا. عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہے تیرے ستم، آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر. سینہ تان کے زمین نے جواب دیا، اے انتظار گاہے امام جہان چھیڑ، جھوٹی شکن ندال منور جبین پر، آنے دے میرے آخری وارث کو ایک بار. عیسیٰ کو پھر اترنا پڑے گا زمین. عیسیٰ کو پھر اترنا پڑے گا. دعا کیا کرو نماز کے بعد، کریے کے بعد، ماتم کے بعد، مجلس کے بعد، کہ ہمارا 12واں چل دیا ہے. کیونکہ ابھی تک حسین کے روضے پہ لہرانے والا علم سرخ ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ اس مظلوم کا انتقام باقی ہے، اور انتقام میرا 12واں آقا کے لیے. کل سے حسین کربلا پہنچ چکے. آج 3 محرم. میرا دل چاہتا ہے میں اس مظلوم کے مسائل پر جو کربلا کے واقعے میں سب سے پہلے شہید ہوا، سب سے آخر میں دفن ہوا. یہ فکرہ میرا بھولیے گا نہیں، رونا رونا مقدر ہے، یہ فکرہ یاد رکھیے. جناب مسلم کو شہید ہے، بسم اللہ، یہ فکرہ بھولنا نہیں. کبھی بھی کہیں بھی جناب مسلم پڑھے یہ فکرہ پڑھا کر. مولا کے سمے بہت ہو جاتا ہے اس فکرے تو سب سے پہلے قتل ہوا، سب سے آخر میں دفن. 4 علی تھے حسین.
محمد حنفی علی، جناب مسلم علی، مولا سجاد، حضرت عباس، شریعت الحسین کے پاس ہے. جب 80,000 خطوط آئے نا کوفہ سے، آخری خط ایسا تھا جس نے زہرا کے غریب کو رلا دیا. اس میں تحریر یہ تھی کہ مولا اگر آپ نہ آئے تو ہم قیامت کے دن آپ کا شکوہ کریں گے. میں بیان روایت پڑھ رہا ہوں. بہت رویا زہرا کا غریب بیٹا، اس سے کہ بہن کے پاس آئے. بہن مشورہ کرنے آیا. بادشاہ حکم کہ میرے نانا کے ساتھ ایک خلیفہ ہے، ہر جنگ فتح ہوتی ہے. میں نفس مطمئن کی ایسی مثال قائم کرنا چاہتا ہوں جو قیامت تک یاد رکھے. تو 4 علی کربلا پہنچ گئے تو نقشہ بدل جائے گا. تو بھائی کیا چاہتے ہیں؟ سوچا ہے حنفیہ کو مدینے بھیجو. کوفہ سے خطوط بہت آ چکے ہیں، مسلم کو میں کوفے بھیجتا ہوں. باقی رہ گئے سجاد اور عباس. علی کی بیٹی تڑپ کے اٹھی. آوازیں پریشان نہ ہو، عباس جانے تو جان، سجاد جانے میں زینب جان. میں آپ کی خوشامد نہیں کرنا، نہ مجھے خوشامد آتی ہے. بہت اعلیٰ و عرفہ قسم کی عزاداری آپ کو آتی ہے. ان فکروں میں گریہ کرنا کہ صرف عزادار کرنا بس، چونکہ عزادار کہتے ہیں اس میں جو بہانہ ڈھونڈے رونے کا. مولا کی قسم کھا دیتا ہے. جناب مسلم کو بلایا، میں نے بالکل چھوڑ دیا اس کو. جناب مسلم کو بلایا. بھائی مسلم جی آقا، کوفہ سے بہت خط آ چکے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ کوفہ جائیں، حالات دیکھیں، مجھے آگاہ کریں. میں اس کے بعد آؤں گا کیونکہ میرے ساتھ زہرا کی بیٹی آئیں. بادشاہ کہیں سے چلا جاؤں یا بچوں سے مل لوں؟ نہیں کوئی جلدی نہیں، مل لیں. خیمے میں آئے، بچوں سے ودا کیا. بیٹی ہے جناب مسلم کی، 7 یا 8 سال کی. نام 2 لکھے ہیں تاریخ میں. ایک تو آتے کا لکھا ہے اور آت کا ہی زیادہ مشہور ہے. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، 9 قدموں کا فاصلہ تھا گھوڑے کا اور خیمے کا. 9 قدموں کے فاصلے پر 11 مرتبہ بیٹی نے باپ کو گلے لگایا، باپ نے بیٹی کو گلے لگایا. یہ منظر دیکھا میرے بادشاہ سے، روتے روتے مٹی میں بیٹھ گیا زہرا کا بیٹا. جناب مسلم نے قدموں پہ ہاتھ رکھے. بادشاہ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی؟ کہا نہیں، ایک بس منظر یاد آ گیا، میں رو پڑا. بادشاہ کون سا منظر؟ آواز یہ بچی جو رو کہ تمہارے ساتھ لپٹ رہی نا، اس کے پاس ماں بھی ہے، بھوکیا بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں. مجھے اس کا خیال آ گیا جو زہرا کی حویلی میں اکیلی ہے. نہ اس کے پاس اکبر ہے، نہ عباس جیسا چاچا ہے، نہ مجھ جیسا بابا ہے. ٹھیک ہے بادشاہ اجازت، میں کوفے جاؤں. ٹھیک ہے آپ حالات سے آگاہ کیجیے گا. مجھے حاشیہ آ رہی نہیں آتی، فکریں پڑھتا ہوں میں تو رو پڑے تو اس کا مقدر ہے. بہت اچھا استقبال آپ نے مسائل کا کیا. جناب مسلم جب کوفہ پہنچے تو کوفہ عام شہر نہیں تھا. ہانی بن عروہ، حبیب بن مظاہر جیسے حسین کے جانثاروں کا شہر تھا. اور جب جناب مسلم پہنچے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، ابھی علی کی قرآن کی تلاوت کی خوشبو کوفہ کی ہوا میں موجود تھی. بڑا استقبال ہوا جناب مسلم، بڑا استقبال ہوا. جناب ہانی بہت بڑے سال کا سردار، کبھی موقع مل تفصیلاً پڑھوں گا. بہت استقبال ہوا. 4 دن میں 80,000 لوگوں نے بیعت کی جناب مسلم کے ہاتھ میں. چونکہ امام حسین نے خط بھی ایسا لکھا تھا. اس خط کی تحریر آقا جی میری گواہی دیں گے، وہ 5-7 فکرے بڑے قیمتی ہیں جسے میں بھیج رہا ہوں
اسے معمولی مت سمجھیے گا. میں محمد مصطفیٰ کی جان ہوں, یہ میری جان ہے. اس کا چلنا میرا چلنا, اس کی تبلیغ میری تبلیغ. اس کا ہاتھ حسین کا ہاتھ ہے. جو اس کے ہاتھ پر بیعت کرے سمجھے اس نے حسین کے ہاتھ پر بیعت کی. 80,000 لوگوں نے 4 دن میں 4 دن میں یزید تک خبر پہنچ گئی. نعمان بن بشیر یہ گورنر کا کوفہ تھا, اسے خط آیا, میں نے سنا کہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں. کون آیا ہے کوفہ؟ اس نے کہا جو بھی آیا ہے میں نہیں جانتا, لیکن ہے ہو بہو علی. بولتا ہے تو لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں. اس نے گورنر تبدیل کیا, ابن زیاد کو کوفے بھیجا. میں آگے مسائل تمہید ختم ہو گئی تاکہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے کربلا ہے کیا. ابن زیاد کوفہ کا گورنر بن گیا. تب ہانی بن عروہ کے گھر مہمان تھا سفیر حسین, اور اس انداز سے سفارت کی کہ 4 دن میں لوگ جناب مسلم کے نام کو چھوڑ کر سفیر حسین بنانے لگے. میں نے یہی پڑھا ہے کتابوں میں. مجھے غازی کی قسم ہے, ابن زیاد آیا, میں تفصیلات چھوڑ رہا ہوں, بالکل چھوڑ دی تفصیلات. اس نے پہلا حکم جاری کیا, جس نے مسلم کو پناہ دی نہ اس کا گھر رہے گا نہ سر رہے گا. کوفہ چونکہ کینٹ پر چھاونی تھی, ہر حکمران کی اس پہ نگاہ ہے. یہ بصرہ شام اور مدینے کے درمیان ایک ایسا شہر تھا جہاں پانی کی وافر مقدار تھی, جہاں ارد گرد سے لوگ تجارت کے لیے آتے تھے. یہ اضافی گفتگو آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. بس وہاں پر ہی, یہاں پر زیدی صاحب کا ایک فکرہ ہے, اتنا ڈرے لوگ حکومت سے, مسلمانوں سے بھرے کوفے میں مسلم اکیلا رہ گیا. اچھے لفظ یاد رکھ لیا کرو, مسلح پر بھی کام آئے تو آنسو بہا دیا کرو. مسلمانوں کے شہر میں, مسلمانوں سے بھرے ہوئے کوفے میں مسلم تنہا رہے ہیں. روایت یہی کہتی ہے کہ مغربین کی نماز پڑھائی تو مسجد مکمل طور پہ بھری ہوئی تھی. اتنا ڈر گئے تھے لوگ حکمرانوں سے. جب آخری رکعت پڑھا کے پیچھے دیکھا نا تو تنہا مسلم تھے یا جناب ہانی کے 2 بیٹے تھے. بس کوفہ ویران ہو گیا, گلیاں سنسان ہو گئی.